اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مجرب وظائف میں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بہت ہی خاص وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، جو رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، یا ایسے والدین جن کے گھر میں بچیاں ہیں اور وہ کوئی رشتہ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، چاہے کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے میں نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ وظیفہ جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ لوگوں نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز یہ 11 دن کا وظیفہ ہے۔ 11 دن کے اندر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق نیک اور اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ جس طرح یہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے اس طرح مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آپ کو ضرور آپ کی خواہش کے مطابق رشتہ ملے گا۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا چینل مجرب وظائف، اس پہ میں ہر روز آپ کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفے لے کے آتا رہتا ہوں۔ تو آپ لوگ بس صرف اگر ابھی تک نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ملے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث بنے گا۔ تو آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ شرائط ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان شرائط کے مطابق آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ تو وظیفے کی شرائط یہ ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ نماز کی پابندی ہر صورت میں، آپ نے نماز کو کسی صورت میں مس نہیں ہونے دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآن مجید آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ ایسا وظیفہ ہے، اس میں بہت زیادہ آسانی ہے۔ آپ کسی آپ کا جو والد صاحب ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، جس کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے اس سے یہ وظیفہ کروا سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کا رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے جو بھی بندہ وظیفہ کر رہا ہو وہ کم از کم حلال رزق کھاتا ہو۔ اگر یہ کام آپ کا پورا نہیں ہوگا تو پھر وظیفہ عمل نہیں کرے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ٹائم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہر روز اسی ٹائم پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ نے کپڑے وغیرہ پاک صاف رکھنے ہیں، اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اکیلے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے یا گھر والوں کے درمیان بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، آپ نے علیحدہ اکیلے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنے کا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے جسم پہ کوئی عطر یا خوشبو وغیرہ، لیکن یاد رکھیں کہ الکوہل نہیں لگانا، خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے کپڑوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ 11 دفعہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 27ویں پارے کی سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، یہ 27ویں پارے میں آپ کو سورہ یہ مل جائے گی۔ یہ سورہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ سورہ رحمان، اور پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ جس دن بھی آپ یہ عمل شروع کریں گے اسی دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی، 1 دفعہ سورہ احزاب، اور پھر 11 دفعہ
درود ابراہیمی۔ یہ ایک دن میں یعنی کہ 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، ایک دفعہ ظہر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد سورہ احزاب 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل لگاتار، عمل کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے، لگاتار آپ نے 11 دن عمل کرنا ہے۔ ہر عمل کے بعد یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے تو پھر آپ نے 15 منٹ کے لیے ضرور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے عجز و انکساری کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 11 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق یہ رشتہ مل جائے گا۔ تو آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور کرے۔ آپ اگر یہ وظیفہ کریں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ مل سکے۔ اللہ حافظ۔